لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں تاریخ آن پہنچی۔ آج کا عنوان گفتگو ہماری زندگی کی مشکلات اور اس کے مقابلے میں ہمارا صبر۔ انسان کی زندگی پر از مشکلات ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی بیماری، کبھی روزگار میں کمی، کبھی رزق میں کمی، کبھی اولاد مریض، کبھی کسی عزیز و اقارب کی کوئی مشکل، یعنی انسان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اس مشکلات زندگی میں اگر انسان صبر کا مظاہرہ کرے تو واقعاً یہ انسان کامیاب ترین انسان ہوگا۔ مشکلات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز سخت ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ نماز جن کے اندر خوف الہی ہے ان کے لیے سخت نہیں ہے۔ صبر سے یہاں مراد جو لیا گیا ہے یعنی روزے کی حالت میں بھوک میں صبر، پیاس کی شدت میں صبر۔ اللہ سے اگر مدد مانگنی ہے تو نماز اور روزے سے مدد مانگو۔ کوئی مشکل آئی، نماز کی منت مان لی، روزے کی منت مان لی، لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت، اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اگر نماز با اہمیت نہ ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اہل بیت علیہ السلام وہ عمل انجام دیتے ہیں جو با فضیلت ہو، با عظمت ہو۔ عظمت نماز کی بلندی یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم عقیدتوں میں آ کے اور ہمارے معذرت کے ساتھ بعض شعراء افراد، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ پشت رسول پہ سوار ہونے کا ہوا، اس پہ جو ہے نماز کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے سلسلے میں کہہ دیتے ہیں کہ پشت رسول پر امام حسن و حسین آئے تو نماز روک دی گئی۔ میرے عزیزو، غور کرنا چاہیے، نماز رکتی کب ہے؟ نماز کے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نماز پوری ہو جائے تب نماز رکتی ہو۔ انسان ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی نماز سے لے کر چوتھی رکعت تک نماز، آخری سلام تک، جب نماز تمام ہو گئی نماز رکتی، ختم، نماز تمام ہو گئی۔ اور کب نماز رکتی ہے؟ جب نماز باطل ہو جائے۔ تو کیا رسول اللہ کی نماز تمام ہو گئی تھی؟ نہیں، نماز نہیں تمام ہوئی تھی۔ تو کیا رسول اللہ کی معاذ اللہ نماز باطل ہو گئی تھی کہ جو نماز رک گئی؟ باطل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ مبطلات نماز میں سے یہ ہے کہ انسان قبلے سے منحرف ہو جائے۔ تو کیا رسول اللہ کی پشت پر جب امام حسن یا امام حسین آئے تو کیا رسول اللہ منحرف پہ قبلہ ہو گئے تھے؟ قبلے سے اپنا چہرہ ہٹا لیا تھا؟ نہیں ہٹایا تھا۔ کیا رسول اللہ نے کسی سے کلام کر لیا تھا، بات کر لی تھی؟ یا امام حسن امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ نے کلام کرنا شروع کیا تھا جو نماز رک گئی؟ جب آدمی کلام کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یا جو رسول اللہ ذکر کر رہے تھے، ذکر سجدہ جو نماز کا واجب ہے، کیا رسول اللہ نے ذکر سجدہ کو روک دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نماز رک گئی؟ کہا نہیں، ذکر سجدہ اگر روک دیتے تو نماز رک جاتی، باطل ہو جاتی۔ نہیں، نماز میں ذکر سجدہ کو رسول اللہ نے طول دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت نماز کو بلندی عطا کرتی ہے، نماز کو روکتی نہیں ہے، نماز کو معراج عطا کرتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے ایسے جملات
استعمال کرنے سے پہلے کہ نماز رک گئی. نماز نہیں رکی میرے عزیزوں. نماز کو معراج ملی ہے, نماز کو بلندی ملی ہے. ذکر سجدے کو رسول اللہ نے اضافہ کیا, طولانی کیا ہے, دیر تک نماز ہوئی ہے. تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطابق جب بھی ہمارے سامنے مصیبت آئے تو ہم مدد مانگیں نماز اور روزے سے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا دوسرے مقام پہ بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے صاحبان ایمان اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز سے, اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ صبر کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جب انسان صبر کرتا ہے تو احسان کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال انجام دیا, اولئک لہم مغفرۃ, ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے, معافی ہے. وَأَجْرٌ کبیر, اور بزرگ بڑا اجر ہے اللہ کی نگاہ میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیں. ماہ رمضان المبارک ہے, افطار کرانا بہترین عمل ہے. نیاز مند ضرورت مند افراد کی مدد کرنا بہترین عمل ہے. معانے صبر کے مواقع کیا ہیں, کن موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے؟ تو مواقع صبر کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک موقع ان میں سے جس کا آج تذکرہ کروں گا, باقی انشاءاللہ کل. امتحانات الہی کے مقابلے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. جب اللہ اس سے امتحان لے رہا ہو بیماری کے ذریعے, رزق و روزگار کے ذریعے, کسی بھی اعتبار سے, تو اس مقابلے میں, اس مصیبت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکرم الخلق علی اللہ, افضل مخلوق اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ امام سے جب سوال کیا گیا قال, امام نے فرمایا من اذا اوتی شکر. افضل مخلوق وہ ہے کہ جب اللہ اسے دیتا ہے تو وہ شکر کرے. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ, اور جب وہ امتحان میں مبتلا ہو جائے تو اس امتحان میں صبر کرے. اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں امتحان لیتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بے شک بغیر کسی شک کے میں تمہارا امتحان لَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے لوں گا, بھوک سے لوں گا, اموال میں کمی سے لوں گا. بہترین رزق و روزگار چل رہا تھا, کمی آ گئی, مشکلات آ گئی. والانفس سے, اور تمہارے نفوس, تمہاری جان سے لوں گا. والثمرات, اور جو تم نے باغات لگائے ہیں پھل وغیرہ کے, اس سے میں تمہارا امتحان لوں گا. اس سال اچھا آیا, اس سال اچھا نہیں آئے گا. اس سال اچھا نہیں آیا, اگلے سال اچھا آ جائے گا. مثلا اس سے امتحان لوں گا. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے جو موت و حیات کو خلق کیا ہے, کس لیے خلق کیا ہے؟ تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے, نیک و صالح عمل انجام دینے والا کون ہے. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ, بے شک وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, جو انا للہ و انا الیہ کہتے ہیں انہی کے لیے اللہ کا درود ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا بیٹا آپ کے صحن میں کھیل رہا تھا, اچانک لقمہ گلے میں اٹک گیا اور فوت ہو گیا. جان دے دی اس نے, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بہت سے لوگ ہیں پانی کے پھنسنے کی وجہ سے, لقمے کے پھنسنے کی وجہ سے, اسی لیے کھانا کھانے کے آداب بیان کیے ہیں شریعت نے, کیسے کھانا کھانا چاہیے. بہت سے افراد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس مشکلات کی وجہ سے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا وہ لقمہ پھنس گیا حلق میں, جان دے دی. جب
روح نکل گئی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں الہی اخذت لی، پروردگار تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے لیا، پروردگار تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے لے لیا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سی نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں. یعنی جزا و فضا نہیں کی، امام نے صبر کیا، اس نعمتوں کے صبر کیا، اس نعمتوں پر صبر کیا جو اس کے علاوہ اللہ نے دی تھی. اس کے بعد تفصیل ہے اس روایت میں، اس کے بعد جو ہے امام نے بچے کو اٹھایا اور گھر میں لے گئے. اہل خانہ نے نالو و شیون شروع کیا. جب نالو و شیون شروع کیا تو امام نے صبر کی تلقین دی، اور اس کے بعد امام نے کہا سبحانہ من یقتل اولادنا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، کیا حمد ہو رہی ہے. من یقتل اولادنا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے لے لیا. فلا نزداد، اس لینے کی وجہ سے کچھ اور چیز میں اضافہ نہیں ہوا. الا حبا، مگر محبت پروردگار میں اضافہ ہوا. پروردگار تو نے دے لیا لیکن تیری محبت میں اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علی مقام نے جب بھی اپنے جوان کے لاشے میں ربنا تقبل منا، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما، یعنی شکر اسے کہتے ہیں، مصیبت پہ صبر اسے کہتے ہیں. یعنی ایک تو رضائے الہی حاصل کرنا، اس کے بعد محبت پروردگار حاصل کرنا مصیبتوں پر صبر کرنے کے بعد. مولا علی کی زندگی، آپ ان کی زندگی میں صبر دیکھیں. جیسا کہ زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تمام شیعان حیدر کرار پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ولی اللہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے ولی. انت اول مظلوم، اے علی تم پہلے مظلوم ہو. وہ اول من غصب حق ہو، پہلے فرد ہو جس کا حق غصب کیا گیا. صبر تھا، اس پر آپ نے صبر کیا. مولا کائنات نے خلافت دیکھیے، اس پر صبر کیا. محسن کی شہادت، اس پر صبر کیا. رسول کی شہادت، اس پر صبر کیا. شہزادی کے رخسار پر تماچے، مولا کائنات نے صبر کیا. آپ دیکھیے اس کے بعد خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی اور ان کا صبر، جیسا کہ آپ کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے، یا ممتحنتو امتحانک اللہ، اے وہ ممتحنہ جس کا امتحان اللہ نے لیا، اے وہ امتحان دینے والی جس کا امتحان اللہ نے لیا. اور اس کے بعد اسی زیارت میں آگے ارشاد ہوتا ہے فوجدک لممتحنک صابرا، اور جب اللہ نے تیرا امتحان لیا تو اس امتحان میں تجھے صابر پایا، صابرہ پایا، تجھے صبر کرنے والا تجھے پایا. جناب محسن کی شہادت ہوئی، شہزادی نے صبر کیا. تماچے لگے، شہزادی نے صبر کیا. خبر شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنی، رضائے الہی کے لیے صبر کیا. آپ دیکھیں خلافت غصب ہوئی، شہزادی نے صبر کیا. فدق غصب ہوئی، صبر کیا شہزادی نے. پھر اس کے بعد مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا صبر، بس آخری بات رحمت تمام. جیسا کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں اشہد انک قد جاہدت، میں گواہی دیتا ہوں بالتحقیق تم نے جہاد کیا، ونصحت، اور تم نے نصیحت کی، وصبرت حتی اتاک الیقین، اور تم نے صبر کیا یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. مولا عباس نے صبر کیا، نصیحت کی، جہاد کیا. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قتل ہونا. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اسیری. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ لٹ جانا. مولا عباس نے امام حسین کی نصرت کے لیے جہاد کیا، صبر کیا، راہ خدا میں جہاد کیا، صبر کیا مولا عباس نے. بس میرے عزیزو بات کو تمام کیا، انشاءاللہ کل دیگر باتیں. یہ امتحانات الہی ہے کہ جس کے مقابلے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. آخر میں دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، میرے معبود یہ اس وقت کرونا جیسی بلا وبا، یہ امتحان ہے تیری بارگاہ سے. پروردگار اس امتحان میں ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس بلا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما.
جو مومن مومنات بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔